حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید کی تدریس کے اس سلسلے میں جس میں ہم قرآن مجید کے ان مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے مطلوبہ اوصاف بیان ہوئے ہیں، وہاں پر ہم ایک مختلف نوعیت کا مقام پڑھیں گے، اور اس مقام میں جو صفات و خصوصیات بیان ہوئی ہیں وہ صفات و خصوصیات ساری کے ساری منفی نوعیت کی ہیں۔ اور منفی نوعیت کی کیوں ہیں؟ یہاں پر صاحب خلق عظیم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور بلند اخلاق کے مقابلے میں جو ان کے مخالفین تھے، یعنی قریش کے سردار، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سیرت یہ بیان ہو رہی ہے۔ اور واضح کرنے کے کیا مقصود ہے سورت میں جو بات کہی گئی ہے سورت میں، کہ وہ یہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کو طرح طرح کے القابات و خطابات دیے گئے تھے، آپ کے خلاف باقاعدہ مہم جوئی کی گئی تھی، آپ کو بدنام کرنے کا ایک پورا عمل کیا گیا تھا۔ اس میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، عوام الناس کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دور رکھنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ معاذ اللہ یہ تو دیوانے ہیں، جادوگر ہیں، معاذ اللہ شاعر ہیں، اس طرح کی بےہودہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی جاتی تھیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اب اس کے اوپر ذرا تبصرہ کر رہے ہیں، اور پہلے مرحلے میں آپ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اطمینان دیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب، اے نبی، آپ تو صاحب اخلاق ہیں، اور اخلاق کے بھی اعلیٰ ترین مقام کے اوپر آپ فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم کے مقام کے اوپر فائز ہیں، اعلیٰ ترین اخلاق کے اوپر آپ فائز ہیں۔ اس کے بعد اب قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، تو آپ ان سے متاثر نہ ہوں، ان کا اثر قبول نہ کریں۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اب ہم بتاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور یہ کیا صفات ہیں، کیا کردار ہے، کیا اخلاق ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اصولی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم حق کے اوپر ہیں اور ہم اپنے دین کا دفاع کر رہے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے اور ان کا اخلاق کیا ہے، اب یہ سنیے۔ اور یہ حقیقت ہے، جب کبھی بھی کوئی سچی دعوت کہیں پہ اٹھتی ہے، اس کے مقابلے میں جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو یوں نہیں ہوتا، اکثر یوں نہیں ہوتا کہ دلیل سے انہیں کوئی غلطی نظر آتی ہے، اور اگر دلیل سے نظر آئے گی تو آدمی دلیل سے بتا دے گا کہ یہ دلیل کے اعتبار سے میں فلاں پہلو غلط دیکھتا ہوں۔ لیکن جب لوگ اخلاق کی پستی میں گرتے ہیں تو اصل میں اخلاقی مسئلہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے، اخلاقی مسئلہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ کا معمول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اس کا سامنا تھا، طرح طرح کی گستاخیاں تھیں، طرح طرح کے آپ کے اوپر الزام و بہتان لگائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو اٹھ کے تم قتل کر دو، ابو جہل کو قتل کر دو، ابو لہب کو قتل کر دو، اس طرح کا کوئی کمنٹ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور قرآن میں نقل ہوئے، بکثرت چیزیں نقل ہوئی ہیں، ان کی ساری بےہودگی ہیں، ساری تو نہیں، جو بیان کی جا سکتی تھی وہ نقل ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف سے جواب دیا۔ تو اب آپ وہ جواب سنیے، اور اس میں پھر وہ سیرت و کردار بیان ہو جائے گا۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یعنی جہاں سے ہم نے لی ہے، گفتگو تو خیر چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی آپ جو ہے ان کا اثر قبول نہ کیجیے۔ یہ جو اطاعت کا لفظ ہے عربی زبان میں، ایک تو اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس میں ہم اردو میں اطاعت بولتے ہیں، فرما برداری کے معنوں میں، اور ایک دوسرا مفہوم جو اس طرح کے مقامات پر جس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے اثر قبول نہ کریں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ان کفار اور منافقین کا کوئی اثر قبول نہ کیجیے، ان کی ایذا رسانی کو آپ چھوڑ دیجیے ہمارے اوپر، اللہ جو ہے آپ کے نگران ہونے کے لیے، آپ کا طرف سے جنگ لڑنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں اس طرح کے مواقع میں اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی اثر قبول نہ کریں۔ کن لوگوں کا اثر نہ قبول کریں؟ اب دیکھیے قرآن مجید اب کمنٹ شروع کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے رکھ دیا، انہوں نے مشرکین مکہ کے ان کی لیڈرشپ کے کردار کو کہتے ہیں کیا ہیں یہ لوگ؟ کل حلاف مہین، پہلی صفت بیان ہوئی ہے، حلاف کہتے ہیں بہت قسمیں کھانے والا، بہت قسمیں کھانے والا۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے، یعنی قسم ہے کیا؟ بہت قسم کھانے والا۔ اچھا، یہ قرآن مجید کا کمال ہے، یعنی وہ صفت بیان کر رہا ہے اور وہ گویا کہ ایک شخصیت ہے۔
آپ میں سے بہت سے لوگ جو میرے پرانے رفقہ ہیں وہ جانتے ہیں، میرا ایک پورا تھیسس ہے کہ اصل میں بد اخلاقی کے پیچھے ایک بری شخصیت ہوتی ہے. تو قرآن مجید یہاں پر اخلاق سے زیادہ، یہ اخلاق کے ساتھ ساتھ شخصیت بھی زیر بحث لا رہا ہے. تو شخصیت سے پھر کیا نتائج پھوٹتے ہیں وہ میں یہاں پر بیان کرتا چلا جا رہا ہوں. اصل میں یہ تو شخصیت ہے نا، بہت قسمیں کھانا، اب اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں. لیکن دیکھیں ہوتا کیا، بہت قسمیں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کریکٹر لیس ہے. یعنی اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو آدمی کریکٹر لیس ہے یا اس کی بات بالکل نامعقول ہے. یعنی وہ کسی پہلو سے اپنی بات نہیں منوا سکتا. ہم اپنی بات میں وزن کب پیدا کرتے ہیں؟ یا تو دلیل کا وزن ڈالتے ہیں یا کردار کا وزن ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یا تو کہنے والا کوئی بہت صاحب کردار شخص ہوتا ہے، بات چلیے اجنبی ہے، نئی ہے، جیسے کہ حضور کی شخصیت تھی، پوری زندگی تھی 40 سال کا، بے مثل کردار تھا. حضور نے گواہی لی تھی کہ جو شخص انسانوں کے اوپر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ پروردگار کے متعلق کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. تو حضور تو خود سیرت تھی، کردار تھا جو آپ کے دعوے کے پیچھے موجود تھا. تو یا تو کردار ہوتا ہے یا پھر بات میں بڑے دم ہوتا ہے، بات بڑی وزنی ہوتی ہے، بڑی معقول بات ہوتی ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر ایک پست اخلاق کا انسان، غیر معقول آدمی قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کو موقت کرتا ہے، وہ اللہ کو بیچ میں لاتا ہے. ہر بات کے اوپر قسم کھا کر سننے والوں کو یقین دلاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو اصل میں یہ کس چیز کا عکاس ہے کہ آدمی بے کردار بھی ہے اور نامعقول بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا تبصرہ کیا ہے. اور یہ ہوتا ہے، آپ ارد گرد لوگوں پر نظر ڈال کے دیکھیے، منافقین بھی کرتے تھے حضور کے زمانے میں، ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس آدمی کی بات میں وزن ہوتا ہے اس کی کبھی آواز بلند نہیں ہوتی. یعنی ایک تو قسمیں کھانا ہوتا ہے نا، ہماری اور بھی رویہ ہے اس کے ساتھ کہ آواز بہت بلند کر لیتے ہیں. تو آواز بلند کرنے سے گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات درست مان لی جائے گی. ہم ایک کے بجائے 10 لوگ مل کے وہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے یقین کا اظہار شروع کر دیتے ہیں. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا تو بات کو معقول ہونا چاہیے یا کہنے والا اتنا صاحب کردار ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ کوئی غلط بات تو کر نہیں سکتا. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر قرآن توجہ دلا رہا ہے کہ بے کردار لوگ ہیں اور بالکل نامعقول لوگ ہیں. دوسری بات یہ کہی گئی ہے حلاف مہین. مہین کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے حقیر، ذلیل، لیکن یہ اصل میں ایک ایسا کردار ہے جو اپنی گھٹیا حرکتوں کی بنا پر عزت نفس گنوا بیٹھتا ہے. اصل میں گھٹیا کردار کیا ہوتا ہے، گھٹیا انسان کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی خواہشات اور اپنی مفادات کے پیچھے اعلیٰ اخلاقی کردار کو، اعلیٰ اخلاقی رویے کو چھوڑ دے. یعنی ہماری یہاں ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنی مفاد کو دیکھنا چاہیے، عزت کا کیا ہے، وہ تو آنی جانی چیز ہے. تو ان لوگوں کے نزدیک عزت جو ہوتی ہے وہ آنی جانی چیز ہوتی ہے. جو صاحب کردار لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، عزت نفس بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. لوگ ہم سے توقع نہیں کرتے کہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو کے معاملہ کریں گے. تو پھر اپنی عزت کے خاطر، اور ظاہر بات ہے اس میں پھر خاندانی شرافت ہوتی ہے، لوگ خاندانی شرافت کی وجہ سے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ذاتی طور پر عزت نفس، اور ساتھ میں ایڈیشنل اضافی طور پہ خاندانی شرافت بھی ہوتی ہے. میرا خاص خاندان سے تعلق ہے، میرا خاص پس منظر ہے، میں اس گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. اور گھٹیا پن کیا ہوتا ہے؟ کہ خواہشات کے پیچھے، مفادات کے پیچھے جو اعلیٰ اخلاقی رویہ ہے اس کو انسان چھوڑ دے. تو قرآن یہاں پہ توجہ دلا رہا ہے. ایک طرف تو یہ قسمیں کھاتے ہیں، بہت قسمیں کھاتے ہیں، اور جب بہت قسمیں کھاتے ہیں تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ جھوٹی قسمیں مراد ہیں. جیسے کہا گیا تھا نا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو. تو اصل میں وہاں روکنا کس سے مقصود تھا؟ بدگمانی سے. تو یہاں پر جھوٹی قسمیں بھی ساتھ میں شامل تھیں. تو یہ کس طرح کا کردار ہے؟ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، بے کردار شخص ہے، نامعقول گفتگو کر رہا ہے، اور ساتھ میں بہت ہی گھٹیا ہے. اسے اپنی عزت کا لحاظ ہے نہ اپنے خاندان کی کوئی شرافت کا لحاظ ہے، اور ہے بھی نہیں، دونوں چیز ہیں ہی نہیں. اس وجہ سے آپ کسی کریکٹر کی اس سے توقع نہیں کر سکتے. تو حضور سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی پرواہ مت کیجیے، یہ ان کا کردار ہے. انسان ہے نا، بات سنے گا تو اثر تو ہوگا. یعنی یہ تو نہیں ممکن ہے کہ اس کی دن رات مخالفت ہو رہی ہو، گالیاں بکی جا رہی ہوں، برا بھلا کہا جا رہا ہو، اور آدمی بولے پروردگار میں نے کون سی غلط بات کہہ دی، اور سب لٹ لے کے پیچھے پڑ جائیں. تو پھر قرآن مجید حوصلہ دلاتا ہے نہیں، معاملہ یہاں خراب نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر خرابی ہے. پھر اگلے اوصاف کیا بیان ہوئے اگلی آیت میں؟
فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ بڑی خوبصورت یعنی کمال کی آیات ہیں ساری، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے بہت شدید غصے میں اب یہ گفتگو کی ہے. حماز مشاء بنمیم. حماز کسے کہتے ہیں؟ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اشارہ باز، اشارے کرنا. آپ کو یاد ہوگا سورہ حجرات میں ہم نے کچھ خصوصیات پڑھی تھیں. ولا تلمزوا انفسکم، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بات کہی گئی تھی کہ تانے مت دو، تانا زنی مت کیا کرو. تنابز بالالقاب سے روکا تھا، برے نام مت رکھو لوگ. تمسخر سے روکا گیا تھا کہ مذاق مت اڑاؤ، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. یہ کیا تھا؟ دوسروں کو رسوا کرنے، انہیں شرمندہ کرنے، ان کا مذاق اڑانے کے مختلف طریقے تھے. تو اب اسی کیٹیگری کی ایک چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے فیشل ایکسپریشن سے، اشارے کنائے سے یا نقل اتار کر کسی بھی پہلو سے کسی شخص کی، کسی دوسرے کی کمزوری کو نمایاں کرتا ہے، اس کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ذلیل و بے وقت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک کردار ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھا کردار نہیں، یہ ایک بدترین اخلاقی رویہ. تو اشارہ بازی محض اشارہ بازی نہیں ہے کہ کسی طرف اشارہ کر دینا، اصل میں مراد وہی کردار ہے جو سورہ حجرات میں بیان ہو چکا ہے کہ مذاق اڑا رہا ہے اس کے لیے بھی اشارے کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے اس کے لیے بھی اشارے کر رہا ہے، اور کوئی منفی قسم کا نام رکھا ہوا ہے. یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا، کسی کو یہ کہنا ہے، ایک تو زبان سے طریقہ ہوتا ہے، آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ بہت ہی چھوٹے قد کا ہے، یعنی اس کے لیے بڑا سخت لفظ ہوتا ہے، وہ میں نہیں بول رہا. لیکن بعض اوقات آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے بھی بتا سکتے ہیں، زمین سے ذرا اپنا ہاتھ قریب کر کے، تو اشارے سے بھی آپ وہی کچھ کہہ سکتے ہیں. تو یہ جیسچر سے، فیشل ایکسپریشن سے، مختلف طریقوں سے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ وہی سورہ حجرات والا کردار ہے کہ انسان بالکل پست سطح کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کوئی اس کے اندر اقدار نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے. پھر اگلا وصف کیا ہے اس کردار کا؟ مشائم بنمیم، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے. چغل خوری کیا ہوتا ہے؟ کہ انسانوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے لگائی بجائی کرنا، اس کی بات اس سے اور اس کی بات اس سے. یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ عادتاً کرتے ہیں. بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتا ہے، انتقام ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، جھنجھلاہٹ ہوتا ہے. مقصود کیا ہوتا ہے؟ تعلقات میں درار ڈالنا، رشتے ناطے ختم کرنا، دوستی اور تعلقات کا خاتمہ کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو دوسرے سے کاٹ کے اپنے ساتھ ملانا. وہ تمہارے بارے میں یہ گفتگو کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، میں تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ دل تو پھر خراب ہوگا، معاملات خراب ہوں گے. پھر ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی طاقتور شخص کے سامنے جا کے چغل خری کرنا اور وہاں پھر اپنے نمبر بڑھانا. اپنے مفادات کے لیے پھر انسان اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے یا کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے کسی طاقتور، کسی حاکم کے سامنے جا کر دوسرے لوگوں کو برا بناتا ہے، ان کی حیثیت کو ختم کرتا ہے، خود کو ان کا وفادار ثابت کرتا ہے. تو یہ پھر وہی رویہ ہے جس کی طرف قرآن مجید توجہ دلا رہا ہے کہ یہ پست کردار لوگ ہوتے ہیں، چغل خوری کرنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ روزمرہ زندگی میں پائی جاتی ہے. تو ہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، یعنی یہ بھی سمجھ لیجئے یہ عرب کی لیڈرشپ تھی کون؟ یہ مذہبی لیڈر تھے. یہ صرف سیاسی لیڈر نہیں تھے، ان کی سیاسی طاقت بھی ان کی مذہبی طاقت کی وجہ سے تھی. اور برا ہم میں سے کسی کو نہیں ماننا چاہیے، میں بھی ایک مذہبی آدمی ہوں. آپ کسی زمانے کی بھی مذہبی قیادت کو اٹھا کے دیکھ لیں، مجھ میں بھی ہوں گے یہ ساری صفات، یقیناً ہی ہے. تو مذہبی قیادت میں یہ بدرجہ عتم یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. جو لوگ بھی مذہب کے نام پہ کھڑے ہوئے ہوں اور مذہب کی حقیقت اور روح کو نہ انہوں نے پایا ہو، تو یہ ساری خصوصیات آپ دیکھ لیجیے گا، گن گن کے ان کے اندر موجود ہوتی ہیں. یہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کچھ وقت ان کے ساتھ جیسے گزاریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اگلی چیز، اگلا وصف جو اگلی آیت کے اندر بیان ہوا ہے، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والے. دیکھیے اس پہ بھی ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. بھلائی سے روکنے کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے؟ چونکہ خود نیکی نہیں کرنی اور ہیں آپ لیڈر، لوگوں نے دیکھنا آپ کو ہے، خود نیکی نہیں کرنی، تو آپ نے دوسروں کو نیکی کرنے سے پہلے روکنا شروع کر دیا.
اس لیے کہ اگر دوسروں کو آپ تلقین کریں گے، قرآن تو توجہ ہی دلاتا ہے نا، وہ جو آخری ہم مقام پڑھیں گے سورہ معون، وہاں یہ زیر بحث آ جائے گا، تو اس کا تو کام ہی ابھارنا ہوتا ہے، لیڈر کا تو کام ہی ابھارنا ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف ابھارنا ہوتا ہے۔ وہ اگر ابھارے گا تو شرما حضوری کچھ نہ کچھ اسے بھی کرنا پڑ جائے گا۔ بھائی دوسروں سے آپ 1000 روپے دلوا رہے ہیں کسی نیکی کے کام میں، تو 10 روپے 100 روپے تو آپ کو بھی ڈالنے پڑیں گے نا۔ تو آدمی یہ چھوٹا سا کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی خیر کے کام کو آپ بگاڑ کر شر کا کام بنا لیں، کام ہی برا ہو گیا تو نہ کوئی اور اس میں حصہ ڈالے گا، نہ آپ حصہ ڈالیں گے۔ اگلا وصف کیا ہے؟ یہ وہی 2 اوصاف ہیں جو ہم جگہ جگہ پڑھتے آئے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق۔ تو یہ جو اسم اور بغی ہم پڑھتے آئے ہیں، تو اب وہی یہاں پہ زیر بحث آ رہا ہے کہ یہ جو تعدی ہوتی ہے، معتدن کہتے ہیں حدود سے تجاوز کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا۔ حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ اصل میں وہی چیز ہے، سرکشی کرنے والا، زیادتی کرنے والا، بغی کرنے والا، طغیان میں مبتلا شخص جو لوگوں کے حقوق مار رہا ہو، اور حقوق کس طریقے سے؟ یعنی غصب کر رہا ہو، ان کے اوپر تعدی کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو۔ یعنی ایک حقوق تو وہ ہوتے ہیں نا جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اور ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں، اور یہ ایک حق وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا حق ہوتا ہے، جو ہمیں اپنے شر سے اسے بچانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، دوسرے کی جان ہے، مال ہے، آبرو ہے، تو جب کوئی انسان اس کے اوپر ڈاکہ زنی شروع کر دے، جان کو نقصان پہنچائے، مال کو نقصان پہنچائے، آبرو کو نقصان پہنچائے، تو یہ تعدی ہے۔ تو قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، اور حق تلفی کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو یہ ایک اور وصف ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ حق مارتا ہے، اور اس کے ساتھ وہی اسیم۔ اسیم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ شخص جو ہے جو اس کے اوپر حقوق عائد ہو رہے ہیں وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کسی سے کوئی معاہدہ کر لیا کہ بھئی میں اتنے پیسے لوں گا اور یہ آپ کا میں کام کروں گا، تو پیسے تو پورے لے لیے، اب کیا حق عائد ہو گیا کہ کام بھی پورا کریں؟ کام پورا نہیں کر رہے۔ کوئی کمٹمنٹ کہیں پہ کر لی، پیسے نہیں ہے، چلیے کوئی کمٹمنٹ کر لی کہیں پہ، حق عائد ہو گیا کہ یہ کرنا ہے، نہیں کر رہے۔ یہ کیا ہے؟ حق تلفی۔ والدین کی خدمت، حق ہے والدین کا کہ ہم کریں، نہیں کر رہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسم ہے، یہ حق تلفی کی نوعیت کے گناہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ظلم و زیادتی کی نوعیت کے گناہ ہیں۔ پھر اگلا جو وصف ہے اتلم بعد ذالک زنیم، یہ 2 اوصاف پھر بیان کیے گئے ہیں۔ اتل کسے کہتے ہیں؟ سنگ دل ہونا، سنگ دل ہونا، بے مروت ہونا، بد لحاظ ہونا، یعنی یہ پھر شخصیت کا ایک حصہ ہے۔ سنگ دلی شخصیت کا ایک حصہ ہے۔ اس شخصیت سے پہ جو کردار پھوٹتا ہے وہ یہ کہ آدمی بالکل بے مروت ہے، بے لحاظ ہے، اور پھر ایسا شخص پھر ظالم بھی ہوتا ہے، ایسا شخص پھر ظالم بھی ہوتا ہے۔ وہ پھر ظالم نہ بھی ہو، کسی پہ ظلم بھی نہ کرے، بد اخلاق ضرور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے بڑا کارنامہ سمجھتا ہو کہ میں تو صاف بات سبوں کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں، وہ صاف بات سبوں کے منہ پہ نہیں کہہ رہا ہوتا، لوگوں کے دل توڑ رہا ہوتا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بد اخلاقی، یہ ظلم، یہ بد لحاظی، یہ بے مروتی کہاں سے پھوٹتی ہے؟ سنگ دل ہے، آدمی پتھر دل ہے، دوسروں کے جذبات احساسات کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ تو ہے تو یہ شخصیت کا مسئلہ، لیکن اس شخصی خرابی سے پھر طرح طرح کی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اور پھر بعد ذالک زنیم، اس کے ساتھ وہ کیا کام ہے؟ زنیم کہتے ہیں بد اصل ہونے کو، یعنی ایک شخص اپنے نسب کے اعتبار سے کسی قبیلے سے، کسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اپنے آپ کو اس کا حصہ ثابت کرنا۔ ایک گروہ سے، ایک گروپ سے اس کا تعلق نہیں ہے، علماء کے گروہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو عالم بنانا۔ جب آدمی یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر یہ گروپ کسی قبیلے کے لوگ، کسی طبقے کے لوگ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تھا کہ قریش کی لیڈرشپ آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، تو یہ لیڈرشپ تو 2 قدم جا رہی تھی، اس طرح کے لوگ 10 قدم آگے جاتے ہیں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، اپنا مقام بڑھانے کے لیے، کہ اچھا آپ نے 2 خامیاں بتائی ہیں، 6 ہم بتا دیتے ہیں۔ تو
قرآن مجید بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ پھر یہ کیا ہے، احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہیں، انہیں امپورٹنس حاصل کرنی ہے، توجہ حاصل کرنی ہے۔ اب اس قبیلے کے لوگ تو ان سے کو نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، نہ اپنی مجلسوں میں بٹھاتے ہیں۔ تو یہی عزت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں بھی ادھر جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور وہ اگر 2 گالیاں دے رہے ہیں تو میں 6 دے دیتا ہوں، 10 دے دیتا ہوں۔ تو یہ اصل میں یہ کردار ہے، یہ کردار ہے جو قرآن مجید یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اگلا وصف کیا ہے، اور یہ بڑی کمال کی بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ یہ سارے جو یہ لوگ معاملات کر رہے ہیں، یہ غریب لوگ تھے، بے آسرا بے سہارا تھے، ضعیف تھے؟ نہیں، اللہ نے ان پہ بڑے احسان کیے تھے۔ ان کانا ذا مالی و بنین، اس وجہ سے کر رہے ہیں یہ سب کہ ہم نے ان کو مال بھی دیا ہے اور اولاد بھی دی ہے۔ مال کیا ہے؟ فیسیلیٹیشن، دنیا کی جو سہولت چاہیں آپ خرید سکتے ہیں، اور اولاد اس دور میں اصل میں پروٹیکشن، طاقت کی علامت تھی۔ اس مال کا، اس عزت کا آپ تحفظ کر سکتے ہیں اولاد کی وجہ سے۔ کسی کے 8 10 11 بیٹے ہوں زمانہ قدیم میں، اور وہ تلواریں لگا کر، نیزے ہاتھ میں تھام کر اس کے ساتھ اگر گھر سے نکلیں تو کیا اس کی عزت، کیا مقام، کیا مرتبہ، جس نشست میں وہ جائے گا، جس محفل میں وہ جائے گا، لوگ پلٹ کے دیکھیں گے بھی 12 بیٹے ہیں اس کے۔ اس لیے عرب کے اندر بہت شادیاں بھی کی جاتی تھیں، اس لیے بیٹوں کی عزت بھی تھی، اور اسی لیے بیٹیاں بے وقت بھی سمجھی جاتی تھیں۔ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ توجہ دلا رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں جن کو نعمتیں دوں، جن پہ احسان کروں، جن کے ساتھ میں بھلائی کروں، وہ شکر گزاری کریں۔ لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جن کے ساتھ میں احسان کرتا ہوں وہ ناشکری کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، کمزرفی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، بد اخلاقی کا رویہ بھی یہی لوگ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن مجید اصل میں توجہ دلا رہے ہیں۔ ان کانا ذا مالی و بنین، اس وجہ سے تمہارا یہ کردار ہے کہ تمہیں مال بھی دیا اور اولاد بھی دی۔ تو اصل میں کہہ کیا رہا ہے قرآن مجید کہ تمہیں تو سب سے بڑھ کر شکر گزار ہونا چاہیے تھا، سب سے بڑھ کر ممنون احسان ہونا چاہیے تھا کہ سچائی آ رہی ہے، دعوت آ رہی ہے، اسے قبول کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں تو اعلیٰ اخلاق کا ہونا چاہیے تھا، اعلیٰ کردار کا ہونا چاہیے تھا، اعلیٰ سیرت کا ہونا چاہیے تھا۔ تم پہ میں نے انعام کیا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہوتا ہے کہ نعمتیں زیادہ دی ہیں تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ تم شکر گزار بھی زیادہ ہوگا، تمہارے اندر ظرف بھی زیادہ ہوگا، اور یہ ہمیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اگلا وصف، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ اگلا کیا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بھی اڑا رہا ہے، ان کی تکذیب بھی کر رہا ہے۔ قرآن مجید دیکھیے جب نازل ہو رہا تھا تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ دلائل کے ذریعے سے بات سمجھائی جائے، اور ایک طریقہ قرآن مجید نے اختیار کیا کہ جو قدیم اقوام تھیں، عاد تھے، سمود تھے، حضرت نوح کی قوم تھی، حضرت شعیب کی قوم تھی، آل فرعون تھے، ان کی داستانیں سنائیں جس میں بتایا گیا تھا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے یہ پکڑ والا حصہ تو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اصل میں تو عوام کو گمراہ کرنا مقصود تھا نا۔ تو عام لوگوں سے کھڑے ہو کے یہ کیا کہتے تھے کہ ارے بھائی یہ قرآن کیا ہے، یہ تو کہانی ہے، اساطیر الاولین، پچھلوں کی داستانیں ہیں، اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں ہمیں سنائی جا رہی ہیں۔ تو قصہ گو ایک شخص ہے جو کہ پیدا ہو گیا ہے اور قصہ سنا رہا ہے، معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کہتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ حضور کی بات کو بے وزن کرنے کی کوشش تھی، اور گویا کہ مذاق اڑانا تھا، تکذیب بھی ہے اور تمسخر بھی ہے۔ تو یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب ان کے اوپر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا سب سے بڑھ کر یہ اسے قبول کریں، اس کے اندر جو اس میں بیان کیا ہوا میسج ہے اس کو قبول کریں، اس کو اختیار کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اب سنو ہم کیا کریں گے، سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ کو داغیں گے۔ خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو، اور یہ بلاغت کی تعبیر ہے، اشارہ کس کی طرف ہے؟ اونچی ناک، اصل میں تکبر زیر بحث ہے۔ بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہو تم اپنے آپ کو، بہت بڑے لوگ ہو، تمہیں مال اور اولاد ہم نے دیے تو تم اپنے آپ کو بہت بڑے لوگ سمجھنے لگے ہو، اپنے آپ کو اعلیٰ انسان سمجھنے لگے ہو، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے ہو، تمہاری طبیعت ہم ٹھیک کریں گے۔ اور یہ پیشگوئی کی ہے قرآن مجید نے۔ یہ صورت اس وقت میں نہیں پڑھا رہا، ورنہ آگے چل کے قرآن نے بالکل نقشہ کھینچ دیا کہ
آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں ان لوگوں کو ذلیل کریں گے اللہ تعالیٰ، دنیا میں ان لوگوں کو سزا دیں گے. تو وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. سنسمہ علی الخرطوم، ان کی سونڈ ہم داغیں گے. یہ بلاغت ہے، کمال درجے کی بلاغت ہے کہ جس ناک کو بچانے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. انانیت ہے نا، سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں. 40 سال کا ایک نوجوان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، 40-50 کے بیچ میں آپ مکہ میں رہے. تو سرداروں کے مقابلے میں تو یہ کم عمر ہوتی ہے. حضور ینگ بالکل اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ میچورٹی بھی ہوتی ہے لیکن بہرحال ینگ انسان سمجھا جاتا ہے. معاشرے میں جو ارباب حل و عقد ہوتے ہیں، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ 40-50 سال کی نہیں ہوتی، وہ 60 سال اور اس سے اوپر کی ہوتی ہے عام طور پہ. تو حضور تو ایک گویا کہ نوجوان تھے. تو اس کی دعوت پہ ہم لبیک ہیں، اس کی بات کو مانیں. بڑا سمجھا اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم بڑے ہو، تمہاری سونڈ کو میں داغوں گا. مطلب کیا؟ تمہیں عذاب دوں. اور یہ عذاب پھر ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں آیا، اور جب آیا تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا، عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ کیا ہوا، شیبہ کے ساتھ کیا ہوا، عتبہ کے ساتھ کیا ہوا، قریش کی پوری لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہوا. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کس کردار کے، کس اخلاق کے مالک تھے. اور ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں ان میں سے کون سی خصوصیت ہے. یعنی ہم نے بھی اگر اس کو اساطیر الاولین سمجھ لیا، ماضی کی ایک داستان سمجھ لیا کہ اچھا جی یہ تو پچھلوں کا قصہ تھا، نہیں، یہ ہمیں بھی سنایا گیا ہے. اور اس لیے سنایا گیا کہ اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھیں. تصویر اچھی ہے تو الحمدللہ، اور تصویر اگر بری ہے تو پھر یہ مقام فکر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.